بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دوستوں کی طرف سے کمنٹ آئے جو میں نے ٹرالر سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی تھی، کچھ اور سکل سے ریلیٹڈ 4 ویزوں سے ریلیٹڈ جو یو کے نے اناؤنس کیے ہیں، نئے 4 ویزے جو کہ آپ پوائنٹ بیس سسٹم پہ مینلی ہیں، جو سکلڈ ویزا سب سے پہلی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آئے کہ کیا ٹرالر ڈرائیور جو ہے وہ سکلڈ ورکر میں آئے گا یا دوسری کیٹیگری میں آئے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو بھی ویزا یا کوئی بھی ورک پرمٹ جب سکلڈ میں آ جاتا ہے تو آپ کے لیے انگلش لازمی ہو جاتی ہے۔ آپ نے آئلٹس ٹرفل کا لازمی طور پہ آپ نے اچھا بینڈ لینا ہے جو کہ سکلڈ بیس کے لیے ضروری ہے، جو کم از کم 7 بینڈ آئلٹس کا ہے۔ آئلٹس انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم، یہ سرٹیفکیشن اگر آپ لیتے ہیں تو پھر آپ سکلڈ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ اس کے اچھے بینڈ لینے ہوں گے، پھر آپ باقی لوازمات پورے کریں گے، جس میں آپ کی ایجوکیشن، ایج، ورک ایکسپیرینس، آپ کا ورک پرمٹ اگر وہاں پہ ارینج ہوتا ہے، یہ تمام پوائنٹ کیلکولیٹ کر کے تقریباً 68 67 بنتے ہیں۔ پھر آپ ایلیجیبل ہیں یو کے کی امیگریشن کے لیے، جو کہ سکلڈ بیس امیگریشن کہلاتی ہے۔ لیکن اگر نان اسکلڈ ہے تو اس کے لیے آپ کو انگلش ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے باقی لوازمات کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ٹرک ڈرائیورز فی الحال اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے جو کہ اسکلڈ بیس نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ شارٹیج والے شعبے ہیں۔ اگر آپ یو کے کو اٹھا لیں یا آپ کینیڈا کو اٹھا لیں، یو ایس اے کو اٹھا لیں، باقی انگلش ممالک کو اٹھا لیں، آسٹریلیا کو، تو وہاں پہ آپ اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ہمیشہ شارٹیج ہی نظر آئے گی، اسپیشلی ٹرک ڈرائیورز میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوکل کمیونٹی اس کام کو نہیں کرتی، کیونکہ یہ آپ کو پردیس میں رہنا پڑتا ہے، 15 دن 10 دن باہر رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوکل کمیونٹی یہ کام پسند نہیں کرتی، غیر ملکی بھی اتنی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جو فیملیز کے بغیر ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ معاوضہ دوسرے شعبوں کی نسبت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ اس کام کو شروع کرتے ہیں اور وہ جاری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس شعبے میں ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے۔ اس شعبے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اچھا شعبہ ہے، لیکن ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس میں انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ اس کا لائسنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی انویسٹمنٹ کم از کم 5 سے 6 ہزار یورو ہے، یا $5 سے 6 ہزار ہے، یا 5 سے 6 ہزار پاؤنڈ ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جانا ہے کہ کیا لانگ ٹرم آپ اس میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ سب سے زیادہ ضرورت انہی کی ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اگر سکلڈ بیس پہ بات کریں، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ابھی آج سے 10 سال پہلے اور آج سے 20 سال بعد تک جو سروے کیا گیا ہے، آئی ٹی کی فیلڈ دی بیسٹ رہے گی، بلکہ اس میں مزید بڑھاؤ آئے گا، مزید لوگوں کی اس میں ضرورت پڑے گی۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو پلان کر رہے ہیں اپنا کوئی پروفیشن چوز کرنے کے لیے، وہ آئی ٹی کا پروفیشن چوز کریں۔ آئی ٹی کا پروفیشن ایسا پروفیشن ہے جو کہ بہت بڑا ہے، اس میں بہت سارا آگے راستے نکلتے ہیں۔ اگر آپ اس کو چوز کرتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گی، اور نہ صرف یو کے میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اسکلڈ بیس میں بھی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس میں پروفیشنل ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، اچھی ڈگری ہے، تو آپ بلا جھجک یو کے کا اسکلڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، یا گلوبل ٹیلنٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اس کیٹیگری میں بھی آپ فٹ ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ 2 شعبے میں اسپیشلی آپ کو کہوں گا، باقی بھی ہیں لیکن یہ ہائی ڈیمانڈنگ شعبے ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔